ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ روزہ ایک فرض عبادت ہے جو کہ ہر سال ہم رمضان کے مہینے میں رکھتے ہیں، اور رمضان کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں، ذہنی طور پر، عملی طور پر اس کا انتظار کرتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں۔ جیسے کوئی بھی اہم کام ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو ہم اس کی تیاری کرتے ہیں۔ کوئی شادی ہو، کسی مہمان نے آنا ہو، کوئی پروگرام ہو، تو ہم پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں۔ اگر ہم تیاری نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ سخت پریشانی ہوگی، افراتفری ہوگی، سکون سے آپ وہ کام کر نہیں سکیں گے۔ دو طرح کے مہمان ہوتے ہیں نا، ایک وہ مہمان ہوتے ہیں جو بتا کے آتے ہیں، تو آپ ان کے آنے سے پہلے خود بھی تیار ہو جاتے ہیں، گھر بھی صاف ستھرا کر لیتے ہیں، کھانا بھی تیار کر لیتے ہیں، اور پھر خوشی خوشی ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ آپ کو ان کے آنے کا انتظار ہوتا ہے۔ لیکن کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو اچانک آ جاتے ہیں، سرپرائز دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، دوسرے کو خوش کریں گے، لیکن ان کے آنے پر کیا ہوتا ہے؟ جو اچانک آتے ہیں، آپ پتہ نہیں کس حلیے میں، ہو سکتا ہے کہ سلیپنگ سوٹ میں ہو، رات کے کپڑوں میں ہو سکتا ہے کہ ابھی گھر کی صفائی نہ شروع ہوئی ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہاں کچھ کھانے کی چیز بھی نہ ہو، گروسری بھی نہ ہو، تو آپ کو ایسا مہمان پھر کیسے لگے گا؟ آپ اس کے آنے پر خوش نہیں ہوں گے، آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے، آپ اس کا اکرام نہیں کر سکیں گے، اس کو عزت نہیں دے سکیں گے جو اس کو ملنی چاہیے۔ اس میں آپ کا قصور نہیں، قصور اس مہمان کا ہے جو بغیر بتائے آیا ہے۔ رمضان تو بغیر بتائے نہیں آتا، وہ تو جب رمضان ختم ہوتا ہے جبھی سے دوبارہ کا وہ سفر شروع کر دیتا ہے، اور ہم سب کو اگلے سال کا انتظار لگ جاتا ہے۔ لیکن خاص طور پر جب شعبان کا مہینہ آتا ہے، اور شعبان کا مہینہ بھی جب آدھا گزر جاتا ہے، تو پھر رمضان بہت قریب محسوس ہوتا ہے۔ پھر ہمیں اس کی تیاری شروع کر دینی چاہیے، اور تیاری کرنے کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی ان آیات کا مطالعہ کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمن میں نازل فرمائی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ کون ہے وہ لوگ؟ کون ایمان لائے ہیں؟ ہم ایمان لائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ گنتی کے چند دن ہیں، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے دیں، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والے روشن دلائل ہیں۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرتا، اور تاکہ تم تعداد پوری کرو، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ جب کوئی آپ کا نام لے کے آپ کو بلاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو جواب دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ دینا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایمان کے واسطے سے یا ایمان کے آپ کے تعلق سے آپ کو پکار رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو۔ تو اس سے دل میں ایک بات تازہ ہو جاتی ہے کہ الحمدللہ ہم بھی ایمان والے ہیں۔ اب اس ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اس ایمان کی وجہ سے کرنا کیا ہے؟ جو حکم اس آیت میں دیا جائے گا
اس کو ہم نے ماننا ہے. اور وہ حکم کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں. یعنی یہ ایک ایسی عبادت ہے جو فرض کے درجے میں ہے، اور جو عبادت فرض ہوتی ہے اس کو ہر صورت پورا کرنا ہوتا ہے. اس میں پھر اپنی مرضی نہیں ہوتی، اپنی چوائس نہیں ہوتی. یعنی ہر حال میں اس حکم کو پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. تو سب کو پتا ہے نا کہ اس دنیا میں ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں. عبادت کیا ہوتی ہے عام معنوں میں؟ ہر وہ بات، ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق کیا جاتا ہے وہ عبادت بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ساری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں. یعنی جو بھی کوئی کام کرے اس میں نیت بھی اچھی رکھیں، اچھی نیت سے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور دوسرے یہ کہ اس کا طریقہ بھی صحیح رکھیں، اور خاص طور پر وہ عبادات جو اس نے فرض کی ہیں ان کو سنت کے مطابق کریں. تو اس طرح یہ کام عبادت بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مختلف عبادات کرنے کو کہا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عبادتیں صرف مال سے تعلق رکھتی ہیں جیسے زکوٰۃ، عشر. کچھ صرف بدن سے تعلق رکھتی ہیں جیسے نماز. اچھا، بدن سے جو تعلق رکھتے ہیں اس میں روزہ بھی آ جاتا ہے جی. اور کچھ میں بدن اور مال دونوں لگتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ حج. ٹھیک ہے. کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں جن میں صرف رک جانا ہے، سٹاپ، ادھر ہی رک جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، آگے نہیں جانا. تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ رکنا پڑتا ہے. روزے میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ رکنا پڑتا ہے. کس کس چیز سے رکنا ہوتا ہے؟ کھانے پینے سے رک جانا ہے، اور جنسی خواہشات کے پورے کرنے سے رک جانا ہے، اور زبان کے غلط استعمال سے رک جانا ہے، جو پہلی دو چیزوں سے بھی زیادہ مشکل کام رکنے کا. میں بات کر رہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ان کاموں سے جن کے کرنے کا اس نے ہمیں حکم دیا، اور ان کاموں سے جن سے اس نے رکنے کا حکم دیا. تو کچھ لوگ کرنے والے کام کرتے جاتے ہیں لیکن رکنے والے کاموں سے رکتے نہیں ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، دھوکہ دینا، جو تجارت ہے اس میں دھوکہ دینا، پیسے زیادہ لے لینا، چیز کم تول کے دینا، خراب چیز بیچ دینا، اور سود کا لین دین، حرام کمائی کے دیگر طریقے. تو بہت سے لوگ اس سے نہیں رکتے. آج آپ دیکھیں کہ ہم ایک اسلامی ملک ہیں اور اسلام کے نام پر یہ ملک لیا گیا تھا، لیکن ہم خود ہی اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن جو کچھ ہماری کتاب کہتی ہے ہم اس کے مطابق کرتے نہیں ہیں، اور جن چیزوں سے ہماری کتاب ہمیں روکتی ہے وہ ہم اس سے رکتے نہیں ہیں. ہماری گھریلو زندگی ہو، ہماری معاشرتی زندگی ہو، تو پھر ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ پھر تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزاری، ہماری عبادتوں میں خلل آ گیا. تو روزہ ان عبادتوں سے متعلق ہے جن میں انسان کو رک جانا ہوتا ہے، اور اس میں انسان کا ایک امتحان ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے مال خرچ کرنے کی بجائے جسمانی کام آسان ہوتا ہے، مال دینا انہیں مشکل ہوتا ہے. کچھ لوگ اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں، انہیں جسمانی عمل مشکل لگتا ہے، کچھ کرنا مشکل لگتا ہے لیکن مال دینا آسان لگتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے پسندیدہ چیز کو خرچ کرنا آسان ہوتا ہے لیکن پسندیدہ چیز سے رکنا مشکل ہوتا ہے. یعنی اگر ان سے کوئی کہنا کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دے دو، وہ کیا کریں گے؟ دے دیں گے، خوشی سے دے دیں گے. یہ ان کے لیے آسان ہے، کرنا آسان ہے. لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ اپنی پسندیدہ کھانے کی ڈش سے رک جاؤ، مثلاً چاکلیٹ سے رک جاؤ، یا اور کوئی بھی چیز جس کی ہمیں ہر ایک کی اپنی پسند ہوتی ہے نا، تو وہ ان کے لیے مشکل. انہیں لوگوں کو کھلانا آسان لگتا ہے، خود ڈائٹنگ کرنا مشکل لگتا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کی کچھ کمزوریاں ہیں، کچھ اسٹرینتھس ہیں. کچھ لوگ اچھے کام کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے اچھے کام کرنا مشکل ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے برائیوں سے بچنا آسان ہوتا ہے، کچھ کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک طرح کی عبادتیں ہم پہ فرض نہیں کی، بلکہ مختلف طرح کی عبادات ہم پہ فرض کی ہیں. کہیں ہمارے نفس کا امتحان ہے، کہیں ہمارے کھانے پینے کا امتحان ہے، کہیں ہمارے پہننے اوڑھنے کا امتحان ہے، جیسے مسلمان عورت کے لیے حجاب کا حکم ہے. کہیں ہمارے لیے نماز کا، کہ کچھ لوگوں کو نیند اتنی پیاری ہوتی ہے کہ وہ سو کے نہیں اٹھ سکتے صبح فجر کے وقت، اور ان کی نماز چلی جاتی. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اکثر گھروں میں دیکھا گیا کوئی ایک نماز پڑھتا، کوئی دو پڑھتا ہے، سارے نہیں پڑھتے. اس کی بڑی نحوست ہوتی، اور ہر گناہ جو ہے نا وہ ایک مصیبت لاتا ہے.
یہ یاد رکھیں، زندگی میں پریشانیاں لائے گا. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ اچھا کریں گے، نیکی کے کام کریں گے، انہیں اس دنیا میں بھی اچھائی ملے گی، یہاں بھی ان کے لیے بھلائی ہوگی. لہذا ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائے جا رہے ہیں، اور عبادات امتحان کا ایک ذریعہ ہے کہ کون کرتا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا تاکہ تمہیں آزما کے دیکھے تمہیں اچھے کام کون کرتا ہے. اور اچھا کام کون سا اچھا ہوگا؟ جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا یا ہم وہ کر رہے ہیں تو اس میں ہماری نیت بھی اللہ کی رضا ہو اور اس کا طریقہ بھی درست ہو. اگر طریقہ ٹھیک نہیں تو وہ آسان عمل نہیں ہو سکتا. مثلاً آپ روزے رکھ رہے ہیں لیکن روزوں کے احکام آپ کو معلوم نہیں کہ کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے، کس سے مکروہ ہوتا ہے، کب روزہ کھول سکتے ہیں، کب رکھنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں، یہ احکامات نہیں پتا اور غلطیاں کر رہے ہیں تو وہ عبادت پوری نہیں ہوگی، اس میں نقص رہ جائے گا. تو روزہ کیا ہے؟ دراصل روزہ کا لفظ عربی زبان میں سیام اس کے لیے آتا ہے. سیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور سیام کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک روزہ توڑنے والی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت بجا لانے کا نام روزہ ہے. روزہ ایک فرض عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا فرض ہے جو آخرت میں کفایت کرنے والا ہے، یہ بڑا فائدہ دینے والا ہے. یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے. اور اس آیت میں بتایا گیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پچھلی امتیں جیسے یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور قومیں ہیں، ان کے ہاں بھی روزہ پایا جاتا تھا، انہیں بھی روزہ رکھنا ہوتا تھا. لیکن یہ ضروری نہیں کہ مدت کے لحاظ سے یا وقت کے لحاظ سے وہ ہماری ہی طرح ہو، اس میں فرق ہو سکتا ہے. ہمارے لیے رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا فرض ہے. اگر ہم شوال میں رکھیں اور رمضان میں نہ رکھیں تو ہماری عبادت نہیں پوری ہوتی. عبادت تو اللہ کی اطاعت کا نام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ فرما برداری کرتے ہیں اور آپ رکتے ہیں. لہٰذا اگر آپ نے اپنی مرضی چلانی ہے یا اپنی عقل استعمال کرنی ہے، مثلاً عقل کیسے استعمال کرنی ہے کہ آپ کہیں کہ گرمیوں کے روزے بڑے لمبے ہوتے ہیں تو میں گرمیوں کی بجائے سردیوں کا 1 مہینہ رکھ لوں گی، ایسا نہیں کر سکتے. ہاں اگر قضا ہو گئے ہیں آپ کے کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، بچے کی پیدائش کی وجہ سے، تو وہ قضا آپ گرمیوں کے روزوں کی سردیوں میں رکھ سکتے ہیں. وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے لیکن عام طور پر نہیں. روزہ اسلام کی مضبوط رسی ہے. براء ابن عازب کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ پوچھنے لگے اسلام کی کون سی رسی سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نماز. آپ نے فرمایا بہت اچھا جواب ہے. اس کے بعد کون سی؟ لوگوں نے کہا زکوٰۃ. فرمایا بہت خوب. اس کے بعد کون سی؟ لوگوں نے عرض کیا رمضان کے مہینے کے روزے. آپ نے فرمایا بہت خوب. یعنی ایسے ہی ترتیب بنتی ہے. اور یہ اسلام کا 1/3 ہے، نماز، روزہ اور زکوٰۃ. حدیث میں آتا ہے کہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں، یعنی روزے سے آپ کو جو حاصل ہوتا ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ اچھا میں روزہ نہیں رکھنا چاہتا، میں کچھ اور کر لوں. نہیں، اگر آپ ایک صحت مند انسان ہیں تو آپ کو رکھنا ہی ہوگا. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے اور مومن کے قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے. ڈھال کا کیا مطلب ہے؟ جو آگ سے بچانے والا ہے. اور قلعے کا کیا مطلب ہے؟ کہ شیطان سے آپ کی پروٹیکشن ہو جاتی ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک روزہ تو ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے بندہ جہنم سے اپنا بچاؤ کرتا ہے، جہنم سے بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے، لہٰذا اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا. اور وہ انعام جو اللہ تعالیٰ خود دے وہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح اگر آپ ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزے رکھیں، پتلے ہونے کی نیت سے نہیں، کیونکہ بار بار دل میں ایسے خیال آتا ہے نا اچھا شکر ہے رمضان آ رہا ہے، کم کھائیں گے شاید کچھ وزن کم ہو جائے. اس خیال کو فوراً جھٹک دیا کریں کہ نہیں، میں نے وزن کم کرنے کے لیے روزے نہیں رکھنے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھنے. کیونکہ جس کام میں نیت ٹھیک نہ ہو وہ کام اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ چیز بالکل پسند نہیں جو اس کے لیے نہیں کی گئی اور کسی اور کے لیے کی گئی ہے، یہ اس کو بالکل پسند نہیں. تو ہمیں بھی پھر کیا کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں وہ ہمیں بھی نہیں کرنا.
ہمیں بھی پسند نہیں، اور ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے گا، ثواب کی نیت کرنی ہے. بعض لوگ کہتے نہیں ثواب کی نیت کا کیا مطلب ہے، ہم بس اللہ کا حکم ہے اس لیے کر رہے ہیں. لیکن ہمیں حدیث سے بتایا گیا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھتا ہے، یعنی جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا کریں گے. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم ثواب کی نیت ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے اس کا بدلے میں ثواب چاہیے. اچھا، جب یہ ہوگا نا کہ ثواب ملے گا تو پھر مشکل بھی آسان لگتی ہے، کیونکہ انسان کے اندر یہ ہے نا کہ اگر اس کو کوئی چیز مل جائے یا جس چیز کو وہ چاہتا ہے وہ مل جائے تو پھر اس کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ مختلف کام کرتے ہیں، جیسے کوئی بڑھئی ہے، کارپینٹر ہے، فرنیچر بناتا ہے، کتنی محنت لگتی ہے اس میں. اگر اس کو یہ ہو کہ نہ یہ کسی نے خریدنا ہے اور نہ اس سے مجھے کچھ وصول ہونا ہے تو وہ بنائے گا نہیں. اسی طرح باقی بھی سارے کام. لیکن جب ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں اچھے سے اچھا بناؤں گا تو اتنے کا بک جائے گا، تو یہ چیز اس کو موٹیویٹ کرتی ہے اور اپنے کام میں خوبصورتی لانے کا فیصلہ کر لیتا ہے انسان. جب ہمارے دل میں یہ ہوگا کہ یہ اللہ کے لیے میں کر رہی ہوں اور اللہ نے مجھے اس پہ اجر دینا ہے، تو پھر میں اس روزے کو سنبھالوں گی بھی. اچھا، کیسے سنبھالیں گے روزہ اپنا؟ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رک کر. مثلاً کس چیز سے منع کیا گیا؟ جی، زبان کے جتنے بھی گناہ ہیں. تو اس رمضان اگر آپ کو یہ لیکچر یاد رہے کہ ہم گئے تھے ایک استقبال رمضان کا لیکچر سننے اور اس میں ہمیں ایک نصیحت کی گئی، اور وہ میری نصیحت آپ سب بہنوں کے لیے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی. پورا مہینہ اپنے اوپر سخت چیک رکھنا ہے کہ میں نے کسی سے سخت بات نہیں کرنی، میں نے کسی سے لڑائی نہیں کرنی، میں نے کسی کا دل نہیں دکھانا، میں نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا. یہ سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہی ہوتا ہے. میں نے کچھ ایسا کام نہیں کرنا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نہیں کرتے لیکن دوسرے آپ کو ٹریگر کر دیتے ہیں. بچے خاص طور پر ہماری کمزوری، ان کے ساتھ ہم بہت زیادتی کر جاتے ہیں. اور رمضان میں کبھی ان کو روزہ رکھا لیں تو اور تنگ کرتے ہیں، کب کھلے گا کب کھلے گا، اور آپ کو بس جواب نہیں ہوتا اسے. تو آپ نے اس پورے رمضان پورے مہینے اس بات کی ٹریننگ لینی ہے اپنے استاد آپ بن کے کہ میں نے منہ نہیں کھولنا، میں نے اس رمضان غیبت چھوڑ دینی ہے، میں نے اس رمضان بچوں کو ڈانٹنا چھوڑ دینا ہے، میں نے اس رمضان اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی. کیونکہ بعض خواتین ہوتی ہیں نا، وہ بہت چڑھ چڑھ کے بولتی ہیں. اب آپ ایک طرف نماز اور تہجد اور پتہ نہیں کیا اور درس بھی دینے جاتے ہیں، الوداع میں کام کرتے ہیں، لیکن ہسبینڈ کے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کرتے، تو پھر یہ نیکی ہے. تو رمضان ایک تربیت کا مہینہ ہے ہم سب کے لیے، میرے لیے بھی آپ کے لیے. یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں میں مثالیں دے رہی ہوں آپ کو، جس کی عام طور پر کمپلینٹس آتی رہتی ہیں، تو مثالیں دے رہی ہوں. اب اگر ایک مہینہ آپ نے چغلی نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، بدتمیزی نہیں کی، بچوں کو نہیں ڈانٹا، تو کیا ہوگا؟ مہینے کے بعد آپ کی اصلاح ہو چکی ہوگی. اور یہی اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ روزے کس لیے فرض کیے جا رہے ہیں؟ لعلکم تتقون. تتقون کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ تقوی سے، وقایا سے. وقایا کا مطلب ہوتا ہے بچاؤ کرنا، بچنا، پرہیز کرنا، چھوڑ دینا. تو رمضان میں ہم اللہ کے حکم سے حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، کھانا حلال ہوتا ہے ہمارے فریج میں رکھا ہوا، ہم حرام نہیں لاتے، ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر باقی ریلیشنز بھی، لیکن حرام چیزیں پھر کیوں کنٹینیو کرتے ہیں؟ جھوٹ بولنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی انسان بھوکا پیاسا رہے، سارا دن بھوک پیاس رکھے کہ جی میں روزے سے ہوں. تو انشاءاللہ اگر آپ کو یہ لیکچر یاد رہے تو آپ نے اس سال اپنے رمضان میں خاص طور پر زبان کی حفاظت کی پریکٹس کرنی اور اپنے آپ کو مجبور کرنا ہے کہ نہیں. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بات ہمیں ایسی کر جاتا ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے ہم اسے ٹکا کے جواب دیں، اور ہمارے پاس جواب ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ جواب نہیں ہوتا. پھر ہم کیوں رک جاتے ہیں؟ روزہ رک جانے کا نام. میں کھانے پینے سے رکی ہوئی، مجھے لڑائی سے بھی رکنا ہے، مجھے آگ بھڑکانے سے بھی رکنا ہے، مجھے فساد کریٹ کرنے سے بھی رکنا ہے. ایک اور چیز جو میں آپ کو تاکیداً کہہ رہی ہوں کہ ثواب کی نیت سے روزے رکھنے کہ ہمیں اس پر ثواب ملے گا، کیونکہ روزے کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا دے گا بندے کو؟ دنیا میں بھی جن کے دل بڑے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ آپ کو کچھ دیتے ہیں تو کتنا دیتے ہیں؟
دل کھول کے دیتے ہیں. اللہ تو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے. وہ جب کسی کو کچھ دے گا تو کتنا دے گا، ان گنت، اور اتنا خوبصورت کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، اور وہ آپ کے دل کو بھی اچھا لگے گا. اچھا دنیا میں ایک کم از کم میرے ساتھ ہوتا ہے، جب میں کوئی بہت خوبصورت، بہت قیمتی، بہت ایسی چیز دیکھتی ہوں تو مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے. کیوں گھبراہٹ ہوتی ہے؟ کہ اتنی مہنگی، اتنی زیب و زینت والی، میرے خیال ہے میں نہ استعمال کروں، میرے مزاج کے خلاف. یہ دنیا میں ہم ایسے لوگ ہیں کہ جن چیزوں پہ بعض اوقات خوش ہوتے ہیں لوگ، ہم اس پہ بھی خوش نہیں ہو سکتے. اس کے پیچھے بھی وجوہات ہوتی ہیں. انسان سوچتا ہے کہ یہ دنیا کی اٹریکشن اگر میں اس میں پڑ گئی تو پھر اس کی کوئی حد لمٹ نہیں ہے، پھر انسان اسی راستے پہ آگے اور سے اور آگے چل پڑتا ہے. لیکن جب آپ بڑے سے بڑا بھی گھر بنا لیتے ہیں اور بڑے سے بڑی چیزیں اکٹھی کر لیتے ہیں اور سارا دن انہی کی خاطر میں لگے رہتے ہیں، اور اگر آپ سے کہا جائے آئیں دورہ قرآن میں چلے تو آپ کہتے ہیں وقت نہیں ہے، وہی گھر کے کام بہت ہے. ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں گھر کے کام بہت ہے، گھر کے کچھ کام تو ضروری ہے، کرنے ہی چاہیے، لیکن ہم نے گھروں میں کچھ غیر ضروری کام بھی ڈال رکھے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ایک بڑا وقت ان میں چلا جاتا ہے. آپ گھر میں جتنے زیادہ ڈیکوریشن پیس رکھیں گے اتنا زیادہ آپ کو صفائی کے لیے ٹائم چاہیے ہوگا، اتنی زیادہ آپ کو ان کی کیئر کرنی ہوگی. ایک چیز ہے تو ایک کی حفاظت کرنی پڑے گی، دو ہے تو دو کی کرنی پڑے گی، تین ہے تو تین، کام بڑھ گیا نا، کم ہوگا تو کم. آج میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ ایک ملک سے دوسرے ملک شفٹ ہوئی، امریکہ میں جا کے رہنا شروع کیا انہوں نے. تو میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے اور مصروفیات کیسی، آپ نے گھر کا کچھ سامان لے لیا کہ نہیں لیا، کیسے سب کچھ. تو کہنے لگی کہ آج میں ایک سیل پر گئی تھی تو بہت طبیعت میری خراب رہی، سارا دن میں بے چین رہی ہوں. میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ پتا چلا کہ وہاں پر اسٹیٹ سیلز ہوتی ہیں. اسٹیٹ سیل یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی ایسا شخص فوت ہو جاتا ہے جس کے کوئی انہیریٹرز نہیں ہوتے، یعنی مثلاً اس کے بچے نہیں ہیں یا کوئی ریلیٹو نہیں ہے کہ جو اس کا سامان لے لے. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ باپ فوت ہوتا ہے تو چیزیں بچوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں، اور اگر صحیح نہ تو لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. یہاں تو یہ حالات ہے. وہاں کیا حالات ہے؟ وہاں لوگ عام طور پر بچے پیدا کرنا پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہماری عیش و عشرت میں خلل آتا ہے، ہم نے زندگی میں جو اپنے گولز اور ایمز بنائے ہوئے تو ہمیں بچے نہیں چاہیے. چائلڈ فری لائف، آزاد، ہم عیاشیاں کریں، حتیٰ کہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتے. آپ کو پتہ نہیں چل سنا ہو، وہ کہتے ہیں ہمیں مفت میں لڑکیاں مل جاتی ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ویڈ لاک کہتے ہیں شادی کو، کہتے ہیں ویڈ لاک، کہ آپ کے اوپر پہ لاک لگ گیا کہ آپ بس ایک عورت کے ساتھ زندگی بسر کریں. کرسچینٹی میں ویسے بھی ہے نا کہ ایک ہی شادی کر سکتے ہیں اور پھر طلاق بھی نہیں ہے اور وہ مسائل الگ ہیں. تو انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا، شادی نہ کرو اور پھر کیا کرو، ویسے ہی کسی کے ساتھ رہتے رہو. اب بہت سے مسلمان بچے بھی ایسے ہیں کہ جن کے ماں باپ کوئی 30 سال 40 سال پہلے یہاں سے گئے اور اب ان کے جوان بچے ہیں، اب وہ بھی اس طرح کی لائف سٹائل پسند کرنے لگ گئے ہیں، دیکھا دیکھی اپنے دوستوں کو ادھر ادھر. اب وہ کیا کرتے ہیں، اپنا اپارٹمنٹ لے لیتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ انسان ہے، اب ایک جوان مرد ہو، بہت سا کماتا بھی ہو، سب کچھ ہو اس کے پاس، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کوئی راہب کی زندگی بسر کرے گا؟ شادی اس نے نہیں کی، کوئی راہب بن کے رہے گا، مونک بن کے رہے گا؟ نہیں، وہ حرام رستے اختیار کرے گا، اور لوگ کرتے ہیں. اب شادی کی ضرورت نہیں کیونکہ حرام کھلا ہے، آزادی ہے، جس کو چاہو اپنا پارٹنر بنا لو اور جتنے دن چاہو رہو، جب دل بھر جائے تو چھٹی نکالو اس کو یا خود نکل جاؤ، موو آؤٹ، اس لائف سے موو آؤٹ. ہمارے یہاں کیا ہے، ایک دفعہ شادی ہو گئی تو پھر بچے ہیں تو اب اچھا دن ہے یا برے دن ہے، صبر کرو رہو، اللہ اجر دے گا، ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. زندگی بہت آئیڈیل نہیں تب بھی ٹھیک ہے. اچھا وہاں کیا ہے، اب بچے تو آپ نے پیدا نہیں کیے، آپ کو اللہ نے مال بہت دیا، آپ کی اچھی اچھی جابز ہیں. تو کہنے لگی کہ جس گھر میں گئی تھی وہ گھر کسی کا تھا جس کے بچے نہیں تھے. تو ایسا بندہ جب فوت ہو جاتا نا تو اسٹیٹ یعنی حکومت وہ گھر لے لیتی ہے، وہ گھر حکومت کا ہو جاتا ہے. اب وہ کسی ایجنسی کو دیتی ہے کہ وہ اس کے اندر جتنا سامان ہے اس کو سیل کرے. کہتے میں جب اس گھر میں داخل ہوئی تو اس میں ایک جو پینٹنگ تھی وہ $20,000 کی، اور ایک صوفہ $25,000 والا، اور ایک سے ایک قیمتی کراکری اور سب سامان. اور لوگ آ رہے تھے اور سستا کوئی 6,000 کو کتنا کر کے لے جا رہے تھے. اور گھر بھی شاید کسی جھیل کے کنارے تھا، بڑا ہی خوبصورت گھر، بہت بڑا گھر، اکیلا بندہ رہتا تھا. اور اب اس کا سامان وہ تو قبر میں ہے، اس کے ساتھ تو آگے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. لیکن کہتی دیکھ کے بہت میرے دل میں تکلیف آئی کہ اس دن کے لیے اس نے یہ سب کچھ اکٹھا کیا تھا کہ یوں سارے لوگ ایک طرح سے لوٹ سیل
کہہ لیں لے جائیں. میں نے کہا لینے والے بھی نہیں سوچ رہے, ان میں بھی کئی ایسے ہوں گے کہ جو بڑی خوشی سے لے جا رہے ہوں گے اور پھر آخر میں پھر یہی حال ہو, کیونکہ یہ اب ٹرینڈ چل پڑا ہے اور زیادہ ہو گیا ہے, موومنٹ ہے باقاعدہ. جیسے ہمارے ہاں تو لانگ مارچ ہوتے ہیں اور موومنٹس اور چلتی ہیں نا, اور فساد ہے, لیکن وہاں پر اس طرح کی موومنٹس چلتی ہیں, عورتوں کی آزادی کی, فیمنزم کی, اور پھر چائلڈ فری لائف کی. اور آج کل آپ کو پتا ہے کہ کئی اور مسائل کھڑے ہو گئے کہ عورت سمجھتی نہیں میں عورت نہیں, میں تو مرد ہوں, لہٰذا وہ اپنا آپریشن کروا کے مردوں جیسا بننے کی کوشش, ہارمون کھا کے منہ پہ بال اگواتے ہیں, اور پھر چلو مرد عورت عورت مرد بن رہے ہیں, یہ الگ مصیبت. لیکن اب ایک اور چیز یہ بھی شروع ہو گئی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں بلی ہوں, کوئی کہتا ہے میں کوا ہوں. یہ میں من گھڑت کہانی نہیں بتا رہی, یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے کہ انسان بھی نہیں ہے. وہ کیوں؟ فریڈم ہے, آزادی ہے, ہم جو مرضی بننا چاہیں, ہمارے اندر جو خیالات ہیں, اور یہ خیالات کون ڈالتا ہے اندر؟ قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے؟ شیطان نے انسان کو بھٹکانے کی جو کوشش کی تھی, سورۃ النساء میں آتا ہے نا, اس نے کہا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا اور یہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کی. انسان کی عزت اسی میں ہے کہ وہ انسان. اب اگر ایک عورت کو اللہ نے عورت پیدا کیا اور وہ کہتی میں عورت نہیں ہوں, میں مرد ہوں, یا مرد کہتا نہیں میں عورت ہوں, وہ عورتوں والی آواز نکالتا ہے, وہ عورتوں والے یعنی کپڑے پہنتا ہے, وہ عورتوں والے سارے کام شروع ہو جاتا ہے کرنا, تو یہ ایک جھوٹ بھی ہے نا. اللہ نے آپ کو کیا بنایا, آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں, آپ ہیں کچھ ہے کچھ اور ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر آتی جا رہی ہیں. تو یہ آزادی کے نام پر اللہ کی حدود توڑنا اور اپنی مرضی کی زندگی بسر کرنا اور فطرت سے ہٹ جانا, یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. ہم سب اپنی اپنی جگہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں جو بھی ایسی کوئی سوچ ہے جو سیدھے رستے سے ہٹی ہوئی ہے, مغضوب علیہم والضالین والی سوچ ہے, اللہ تعالیٰ میری اس سوچ کو بدل دے. شیطان کے جو وسوسے میرے دل میں آتے ہیں, اللہ مجھے ان سے نجات دے, کیونکہ وہ سب سے بڑا دشمن ہے. رمضان میں شیطان نے قید ہو جانا ہے. آپ کو 1 مہینے کے لیے چھٹی ملنے والی ہے شیطان سے, اس میں آپ اپنے آپ کو رینیو کر سکتے ہیں, اپنا ایمان بڑھا کے, اپنی غلطیوں اپنے گناہوں کی توبہ کر کے, اپنی بری عادتوں کو چھوڑ کے, وہ چیزیں زندگی میں جو آپ کو نقصان دیتی ہیں دنیا کے لحاظ سے, دین کے لحاظ سے, ان سب چیزوں کو آپ نے کیا کرنا, اپنی زندگی سے نکالنا. لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ جاؤ. کس سے؟ اللہ کی نافرمانی سے. کس سے؟ عذاب سے. روزہ آ رہا ہے تمہیں بچانے کے لیے. دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں رمضان آ رہا ہے تبدیلی لانے کے لیے. آپ کے اندر ایک چینج آنا چاہیے, آپ کو اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہیے کہ آپ رمضان سے پہلے جو کچھ ہے وہ رمضان کے بعد نہیں ہوں گے. آپ انشاءاللہ ایک نئے انسان بنیں گے اور اپنی بری عادتیں چھوڑنے پر صبر کریں گے. اس صبر پر بھی اجر کا نیت رکھنی ہے آپ نے. کیسے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب ملے گا. بے حساب یعنی جس کا وہ سوچ ہی نہیں سکتے, اتنا کچھ مل جائے گا ان کو. اور دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. کیا اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا. تو اس لیے آپ نے خوشی خوشی روزے رکھنے ہیں, خوشی خوشی گناہ چھوڑنے ہیں, خوشی خوشی بری عادتیں چھوڑنی ہے, اجر کی نیت رکھنی ہے, ثواب کی نیت رکھنی ہے, اللہ کے قرب کی نیت رکھنی ہے, اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی باتیں کرنی ہے. یہ جو دنیا کی چیزیں نا, یہ اللہ اور ہمارے بیچ میں رکاوٹ پیدا کر دیتی. یہ ہمارا امتحان ہے. جب سارا دن کھانا پینا کوئی نہیں تو کتنی بڑی مصروفیت کم ہو گئی نا. سارا دن آپ کچن کی نہیں ضرورت, شام افطار سے پہلے آپ جا کے کچھ پکا لیں, کچھ تیار کر لیں تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ابھی تو کیا ہوتا ہے, ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ نہیں تو کوئی بچہ گھس جاتا ہے کچن میں, ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے, سارا دن کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے. تو آپ کو وقت ملنے والا ہے. پھر آپ دیکھیں دن کو تو آپ روزہ رکھتے ہیں, رات کو آپ کیا کرتے ہیں؟ قیام, تراویح میں, یا پھر تہجد کے وقت, یا درمیانے حصے میں رات کے, جب آپ کا دل چاہے. ٹارگٹ یہ سیٹ کریں کہ روز کا کم از کم 1 سپارہ تراویح میں ضرور ہو جائے. یعنی آپ رات کے کسی حصے میں بھی یہ قیام کر سکتے ہیں. عام طور پہ تراویح اس لیے کہ تاکہ پھر رات کا باقی حصہ سو کے آرام سے صبح دوبارہ روزہ رکھ سکے, دن کو کام کر سکے, تو سہولت کے لیے.
ورنہ یہ فرض نہیں ہے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ ضرور پڑھی جائے. اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو بہت ہی اچھا، اگر نہیں پڑھ سکتے تو آپ سو کے دوبارہ اٹھے. لیکن اگر آپ کو ڈر ہے کہ میں اٹھ ہی نہیں سکوں گی تو بہتر ہے سب کے ساتھ پڑھ کے. سب کے ساتھ پڑھنا آسان ہوتا ہے. جب انسان دیکھتا ہے اچھا یہ بھی اتنے اچھے پڑھ رہے، یہ بھی پڑھے، میں کیوں بیٹھ گئی ہوں، میں کیوں سو رہی، میں کیوں آرام کر رہی. اجتماعیت میں بڑی برکت ہے. اکیلے روزہ رکھنا رمضان کے بعد کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن رمضان میں سارے رکھ رہے ہوتے ہیں تو سب کے ساتھ آسان ہوتا ہے. اکیلے رات کو تہجد اٹھ کے پڑھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب سارے تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں تو عادت پڑ جاتی ہے، آسانی ہو جاتی. تو آپ دیکھیے کہ رمضان میں نا روزہ جو ہے نا یہ آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ میں ایک راز بھی ہے. راز بھی ہے. کسی کو نہیں پتا کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا ہوا. ویسے سب کہیں گے ہاں آپ روزے سے ہیں، لیکن اگر آپ نے نہیں رکھا تو کسی کو بھی نہیں پتا. آپ چھپ کے کچھ کھا لیتے ہیں، کسی کو نہیں پتا. لوگوں کی نظر میں آپ روزہ دار ہیں لیکن اصل میں آپ نہیں ہیں. تو یہ کیا ہے روزہ؟ روزہ آپ کے اور رب کے بیچ میں ایک راز ہے. آپ صرف اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں. الصوم لی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے. بندے کی یہ عبادت صرف میرے لیے ہے، میں ہی جانتا ہوں کہ وہ روزے سے ہے یا نہیں. لہٰذا آپ نے دن کا کوئی نہ کوئی وقت یا رات کا کوئی نہ کوئی وقت ایسا ضرور نکالیں کہ آپ کسی گوشے میں جا کے بیٹھ جائیں، کسی اکیلی جگہ پہ گھر میں. مجھے معلوم ہے بچے ہوتے ہیں، ہسبینڈ ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، بہت سے مسائل ہیں، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی جگہ آپ کو گوشہ مل جائے. الحمدللہ موسم اچھا ہے، نہ زیادہ سردی ہے نہ زیادہ گرمی ہے. آپ گھر سے باہر نکل کے برآمدے میں بیٹھ سکتے ہیں، سین میں بیٹھ سکتے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو لان دیا تو لان میں جا کے بیٹھ سکتے ہیں. یعنی کوئی نہ کوئی گوشہ تلاش کریں، اس میں آپ اللہ سے باتیں کریں، اس میں آپ اپنے لیے دعائیں کریں. آپ کو پتہ ہے روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ دعائیں کریں، آپ چپ کے اپنے رب کو پکاریں، آپ رو کے پکاریں، آپ آہوزاری کر کے پکاریں. آپ نے اللہ سے قریب ہونے کا ٹارگٹ رکھنا. ایک ہوتا ہے ہم کتاب کھول لیتے ہیں اور ہم پڑھے جاتے ہیں، دعائیں پڑھے جاتے ہیں. کوئی بیچ میں آگے اس سے بات بھی کر لی، پھر شروع ہو گئے، پھر ادھر ادھر باتوں کا کچھ اس کو کہا ادھر آؤ تم فلاں یہ کر دو یہ کرو، اور ساتھ دعائیں مانگی. کیا دعائیں مانگنا ہے؟ چلو نہ ہونے سے بہتر ہے، شاید یہی فائدہ دے جائیں. لیکن اور کیا کرنا ہے آپ نے اپنی زبان میں اپنے دل. آپ کو پتہ ہے کہ میں جب دلی دعا مانگتی ہوں میں پنجابی میں مانگتی ہوں، کیونکہ وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ مادری زبان ہے، مدر ٹنگ ہے، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے نا وہ ایک جیسے کوئی سچا تعلق قائم ہو گیا نا. ماں کے ساتھ سب سے زیادہ سچا تعلق ہوتا ہے. تو ماں والی زبان جو ہوتی ہے یا ماں سے جو بات ہوتی ہے وہ بہت اور طرح ہوتی ہے. اوروں سے ہم اور طرح بات کرتے ہیں، ماں سے اور طرح کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ساری ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے. تو آپ کے پاس دعاؤں کے کارڈ بھی ہوں، کتابیں بھی ہوں، ایپس بھی ہوں، سب کچھ ہو، لیکن آپ نے اندر آپ کو پتہ کیا فیل ہوگا. میں جب اس طرح بیٹھتی ہوں نا، میں جب ایسی دعا کرنے تو مجھے اپنے ذہن پہ آگے کئی چیزیں خیالات آ رہے ہوتے ہیں، ہٹانا پڑتا ہٹانا تھوڑا ٹائم لگتا ہے اندر جانے میں، ڈیپ جانے میں. یہ ایسے ہی نہیں آ جائے گا. ہاں چلو چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ تصور میں بیٹھ استغفار کر اور پھر اللہ سے مانگے اللہ مجھے اپنا قرب دے دے، اپنی محبت دے دے، ایمان دے دے، توکل دے دے، امید دے دے، اپنا خوف دے دے، جہنم سے بچا لے، جنت میں داخل کر، اپنا دیدار عطا کر، اپنی پسند کے کام کرنے کی توفیق دے. اللہ مجھے ہر اس کام سے دور کر دے جو آپ کو پسند نہیں، اور ہر اس کام کو کرنے کی توفیق دے جو آپ کو پسند ہے. اللہ میری مشکلات آسان کر دے. اللہ بیماروں کو صحت دے. میرے سارے بہن بھائیوں، دوستوں، رشتہ داروں کو جو زندہ ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان سب پر اپنی رحمت نازل کر دے، ان کو بخش دے. اللہ مجھے نیکی کے ان کاموں کی توفیق دے کہ جو میں کروں تو آپ راضی ہو جائیں. بس مجھے وہ رستے دکھا دے، آپ مجھے گائیڈ کریں، آپ مجھے راہ دکھائیں، آپ مجھے توفیق دیں، آپ مجھ سے کروا لیں. میں بہت کمزور ہوں، مجھے نہیں کرنا آتا، آپ مجھ سے کرا لیں. میں نے 2 منٹ بات کی ہوگی بس، تو یہ 2 منٹ آپ نے نکالنے اپنے لیے، باتیں کرنی ہے آپ نے اللہ سے، آرام سے پیار سے آہستہ آہستہ دعائیں کرنی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، یہ تو میں نے ایسے جو دل میں ابھی کہہ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو سجھائے گا اور بھی اچھا کہنا. عام طور پہ جب ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے نا تو ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کو بتا اس کو بتا، سارا ہم اسی سے نکال کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اللہ سے جب دعا مانگتے تو دھیان کہیں اور ہوتا ہے. نہیں، جب آپ کے اندر تکلیف آئے، جب آپ کو رونا آئے، جب آپ کو پریشانی آئے، پھر اللہ کو پکارے. کسی انسان کو فون نہ کرے، کسی کو میسج نہ کرے، کسی سے مشورے ابھی نہیں کرنے، پہلے اللہ سے بات، پھر مشورہ کریں گے. پھر آپ دیکھیے کہ روزہ کبھی کبھی لگنے بھی لگتا ہے نا. آپ سوچیں کہ قبر میں جب اکیلے ہوں گے تو روزہ پروٹیکٹ بھی کرے گا، یہ میں اس دن کے لیے رکھ رہی ہوں، میں اس دن کا سامان تیار کر رہی ہوں، قیامت کے دن بھی سفارش کرے گا، جنت میں لے جانے والا کام.
جنت کا مخصوص دروازہ ہے روزہ داروں کے لیے. کیا نام ہے اس کا؟ باب الریان. تو روزے کا جو اصل مقصد ہے نا وہ ہے بچنا، تقویٰ. اور تقویٰ جو ہے نا اعمال کو خوبصورت بنا دیتا ہے، کیونکہ روزہ دار اللہ کی خاطر اپنی من پسند چیزوں کو چھوڑتے، اپنی محبوب چیزوں کو چھوڑتا ہے. روزے میں صرف اللہ کی نگرانی کا احساس ہوتا ہے. روزے میں گناہ کم ہوتے ہیں، نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں. پھر اسی طرح انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، شکر گزار بنتا ہے، نفس کو قابو کرنا آتا ہے. کیونکہ ہمارا نفس جو ہے نا یہ ہمیں کچھ کاموں کا حکم دیتا ہے اور پھر ہم پھسل جاتے ہیں. تو روزے میں یہ بھی قابو ہوتا ہے. انسان کی شہوت ختم ہوتی، شیطان کی طاقت کمزور ہوتی، صحت بھی اچھی ہوتی. یعنی روزے سے ہم ڈرتے ہیں پتہ نہیں ہم کمزور ہو جائیں گے، نہیں، ڈیٹاکس کرتا ہے ہمیں. گناہ وغیرہ تو کرتا ہی ہے لیکن جسم کے زہر بھی دور کرتا ہے. پھر اسی طرح دوسروں کا احساس بھی زیادہ پیدا ہوتا ہے، مسکینوں کا، یتیموں کا، غریبوں کا. اور پھر چند گنتی کے دن تو ہوتے ہیں، سارا سال تو روزے نہیں ہے. 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ بس اللہ تعالیٰ چاہتے تو 2 کر دیتے، 6 کر دیتے، پھر ہم کیا کرتے. لیکن اللہ نے ہم پہ بڑا رحم کیا، بس 1 مہینہ. پھر اگر کوئی بیمار ہو اور بیماری ایسی ہو کہ جو روزے کی وجہ سے بڑھ جائے، یہ نہیں کہ میں بیمار ہوں تو میں ریسٹ کرنے کے لیے آج سارا دن پانی پینا چاہتی ہوں، تو نہیں. اگر بیماری زیادہ ہو رہی ہو، اگر شفا ڈیلے ہو جائے، اگر کوئی ایمرجنسی آ جائے اور سرجری کرانی پڑے، تو بعضوں کے ڈاکٹر صرف ایسا ٹائم دیتے ہیں، اس کے علاوہ وہ اویلیبل ہی نہیں ہوتے. تو وہ سارے حالات کو دیکھ کے تو تھوڑی بہت تکلیف والی جو بیماری ہے نا اس میں روزہ نہیں چھوڑنا. اسی طرح سفر، اگر آرام دہ سفر ہے تو روزہ نہیں چھوڑے، لیکن جب تکلیف والی سفر ہو تو پھر روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اور جو بوڑھے لوگ ہیں جن کی صحت کی توقع ہی نہیں ہے، ان کا فدیہ دینا ہے. فدیہ کتنا دینا ہے؟ 1 مسکین کا کھانا 1 وقت کا. ٹھیک ہے. بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت جس کے اندر ہمت طاقت نہیں. ویسے تو ماشاءاللہ کئی بوڑھے ہم سے زیادہ اچھے ہیں. ہماری والدہ تھی تو 78 ایئرس کی ان کی ایج تھی اور وہ نفل روزے رکھتی. ہر مہینے 3 روزے، 13، 14، 15 کے، اور ہر سوموار جمعرات روزہ. اب وہ بوڑھی تھی لیکن وہ روزے رکھتی تھی اور اللہ نے ان کو توفیق دی ہوئی تھی. تو صرف یہ نہ سوچے اب میں 70 سال کی ہو گئی، اب تو میرا بڑھاپا آ گیا لہذا اللہ نے رخصت دیا میں کھاؤں پیوں. نہیں، اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ بھی روزہ رکھیں. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. پھر اسی طرح حاملہ اگر روزہ رکھ کے وہ ٹھیک ٹھاک اپنا، ڈاکٹر کہتی ہے کہ کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے تو وہ بھی روزہ رکھ لے. لیکن اگر ہے اور بچے کی گروتھ میں فرق پڑتا ہے تو پھر اس صورت میں روزہ چھوڑ دے اور بعد میں رکھ لے. اسی طرح دودھ پلانے والی، اگر بچہ سالڈ فوڈ پہ ہے اور تھوڑا دودھ بھی ساتھ پی رہا ہے تو روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر بچہ ٹوٹلی آپ کے دودھ پر ڈیپینڈنٹ ہے تو پھر آپ چھوڑ بھی سکتے. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے 1 دن رکھے 1 دن نہ رکھے، ضروری نہیں کہ سارے چھوڑ دیں. تو روزے اگر نہیں رکھ سکتا کوئی مجبوری سے، یعنی دوبارہ قضا بھی نہیں رکھ سکتا تو فدیہ ساتھ ساتھ دے دے. روزانہ 1 مسکین کو کھانا کھلاتا جائے یا اکٹھا 30 دنوں کا نکال دے. اور اس کا کوئی وقت مقرر نہیں کہ آپ نے ناشتے کا دینا ہے یا ڈنر دینا ہے، یعنی کوئی بھی ایک وقت کا اندازہ لگا کے کہ کتنا کھانا آپ خود کھاتے ہیں. جیسی پلیٹ آپ اپنے لیے بناتے ہیں نا ویسی آپ غریب کو بھیج دیں. آپ بریانی کھاتے ہیں تو بریانی بھیج دیں، آپ روٹی سبزی کھاتے ہیں تو وہ بھیج دیں، یعنی جو خود کھاتے ہیں وہی دے دیں. چونکہ وقت ختم ہو گیا لیکن ایک بڑی اہم بات ہے اور وہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. اس لیے اس رمضان قرآن کے ساتھ وقت گزارنے کا ٹارگٹ سیٹ، کس وقت دورہ قرآن کرنا ہے، کس وقت ناظرہ پڑھنا ہے، کس وقت کچھ حفظ کرنا ہے، کس وقت تراویح پڑھنی. یعنی عام دنوں سے زیادہ قرآن سے تعلق ہونا چاہیے، جو بھی طریقہ آپ کریں اپنے اپنے حالات کے مطابق. کیونکہ رمضان ایک مبارک مہینہ ہے، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیطان جکڑے جاتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، نیکیوں کا شوق آ جاتا ہے انسانوں کے اندر. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ رمضان میں قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلق. اور قرآن کیا ہدایت کی کتاب ہے، تو ہم ایک طرف روزہ رکھ رہے ہیں اور دوسری طرف ہدایت حاصل کر رہے ہیں تاکہ رمضان سے پہلے سے زیادہ اچھے انسان بن جائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور ہماری بخشش بھی ہو جائے، ہم میں کچھ اچھی عادتیں بھی آ جائیں اور اچھے کام کرنے کا حوصلہ اور ہمت بھی اللہ دے دے ہم کو. یہ خاص دعائیں مانگنی ہے آپ نے اپنے لیے. یاد رکھیں کہ رمضان ایسے نہ گزرے کہ رمضان میں ہماری بخشش نہ ہو. یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے. ایسے کام کریں تاکہ ہماری بخشش ہو جائے. روزہ رکھ کے، قیام کر کے، صدقہ خیرات کر کے، قرآن پڑھ کے. رمضان کی رات میں قرآن نازل ہوا تھا، اگر دن میں ٹائم نہ ملے تو رات میں آپ ایسا کر لیں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ایمان بڑھانے والی چیز ہے. اور پھر قیام کے لیے نا آپ جگہ اور وقت مقرر کر لیں.
کبھی کچھ یہ نہ کریں. جس مسجد میں، جس گھر میں جہاں تراویح شروع کی ہے نا، وہاں اول سے آخر پورا قرآن سنیں. ایون پیریڈز کے دنوں میں بھی آپ قرآن کا وہ حصہ سن لیں، نماز نہیں بھی پڑھنی تب بھی، تاکہ ایک قرآن آپ کا سن کے ختم ہو، ایک پڑھ کے ختم ہو، ایک ترجمے کے ساتھ ختم ہو. ٹھیک ہے نا؟ پھر گھر والوں کو بھی توجہ دلائیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ خاص طور پر دعائیں، دن اور رات کو دعائیں، لیلۃ القدر میں دعائیں، اور پھر صدقہ خیرات، روزہ افطار کرانا، غریبوں کے اوپر خرچ کرنا، رشتہ داروں کو دینا، کیونکہ قیامت کے دن مومن کا صدقہ ہی اس کا سایہ ہو. اور پھر سخاوت، نفس کی سخاوت، راحت و آرام کی سخاوت. یہ سارے سو رہے ہوتے ہیں، اٹھ کے ساری بنا رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اجر ہی اجر ہے. اس وقت استغفار کثرت سے کرنا ہے. پھر کبھی علم اور عمل کی سخاوت بھی، کہ دوسروں کو علم دینا. پھر بدن کی سخاوت بھی ہوتی ہے کہ جسمانی طور پر کسی کی مدد کرنا. عزت کی سخاوت کہ کبھی کسی نے ڈانٹ دیا، کوئی برا بلا کا، کوئی گالی دی، اس کو معاف کر دینا. صبر کی سخاوت، حسن اخلاق کی سخاوت، کیونکہ رمضان جو ہے صبر کا مہینہ ہے. اور اچھا اخلاق تبھی ہوتا ہے جب انسان غصے کو دبا لیتا ہے، دوسروں کو معاف کر دیتا ہے، دوسروں کی باتوں پہ خاموش ہو جاتا ہے. پھر دوسروں کے حقوق پورے کرنا. اور اسی طرح جو بھی نیکیوں کے کام ہے، قرآن آپ کو راہ ساتھ ساتھ بتاتا جائے گا. تو ابھی تو آپ نے خوش ہونا ہے کہ شکر ہے رمضان آ رہا ہے، کیونکہ اس کے فائدے اتنے زیادہ ہیں. پھر آپ نے اس کا تیاری کرنی ہے، ہر لحاظ کثرت سے استغفار کرنی ہے، اپنے نفس کی اصلاح کرنی، فرائض اپنے نمازیں وقت پہ پڑھنی، سنتیں اور نفل بھی پڑھنے ہیں، تراویح پڑھنی ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، اور دینی مجالس میں بھی شرکت کرنی. آپ کے آس پاس کہیں نہ کہیں کوئی دورہ قرآن ہو رہا ہوگا، اس سے آپ فائدہ اٹھائیں. اگر نہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں، ایپ ہے قرآن پر آل، اس سے دورہ قرآن روز ایک پارہ سن سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ایک ایپ ہے دعائیں کے نام سے فون کے اندر، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس سے آپ دیکھ کے دعائیں پڑھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ. اور پھر یہ کہ گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلیں. اور آخری 10 دن جو ہے نا، وہ خاص طور پر آپ نے پہلے سے پلاننگ کر کے رکھنی ہے کہ کس طرح ہم اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں اپنے کپڑے کس لیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اور خود بھی سارے سال سے زیادہ عبادت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.